پاکستان میں CSS کا امتحان پاس کرنے والا ایک ہونہار اور ایک ایماندار مسیحی برادری سے تعلق رکھنے والا شہری عاشر عظیم، اس کو کیوں 19ویں گریڈ کی کسٹم کی نوکری سے استعفیٰ دے کر کینیڈا منتقل ہونا پڑا؟ آج وہ شخص کینیڈا میں ٹرک چلا کر اپنی فیملی کی کفالت کر رہا ہے۔ اتنا بڑا آفیسر جس نے مقابلے کا امتحان پاس کیا، دھواں ڈرامہ جو PTV پر لگا کرتا تھا اس میں مرکزی کردار ادا کیا، اس ڈرامے کو خود رائٹ کیا، خود ڈائریکٹ کیا، اس کے بعد مالک فلم بنائی، لیکن پھر اس پر غداری کے لیبل لگے اور اس کو نوکری سے ہاتھ دھونا پڑا۔ عاشر عظیم ہے کون؟ اس کی کہانی ہے کیا؟ وہ تمام تر تفصیلات آپ اس ویڈیو میں جان سکیں گے۔ عاشر عظیم پاکستان کا ایک عظیم سپوت تھا۔ وہ جس ادارے میں بھی گیا اس نے اپنی چھاپ چھوڑی۔ ملک سے کرپٹ نظام کے خاتمے کے لیے جنگ شروع کی تو ایسا سسٹم بنا دیا کہ کرپشن کے راستے رکنے لگے، لیکن اسے پتہ نہیں تھا کہ اس نے کہاں ہاتھ ڈال دیا ہے۔ اپنی اس ایمانداری پر اسے لینے کے دینے پڑ گئے، اس کی حب الوطنی پر سوالات اٹھائے گئے، اسے غدار ڈکلیئر کیا گیا۔ اپنی بے گناہی ثابت کرتے کرتے وہ اتنا دل برداشتہ ہوا کہ ملک چھوڑنے پر مجبور ہو گیا۔ وہ عاشر عظیم جو پاکستان کسٹمز میں 19ویں گریڈ کا آفیسر تھا، آج کینیڈا میں ایک ٹرک چلانے پر مجبور ہے۔ عاشر عظیم نے کوئٹہ میں ایک مسیحی گھرانے میں آنکھ کھولی، کوئٹہ اور پھر کراچی سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد سول سروسز کا امتحان دیا۔ پاکستان میں اسے مشکل ترین مقابلے کا امتحان سمجھا جاتا ہے۔ اس میں ہر سال ہزاروں نوجوان حصہ لیتے ہیں لیکن کامیاب 200 کے قریب ہی قرار پاتے ہیں۔ عاشر عظیم نے اس مشکل ترین امتحان کو پاس کیا اور پھر اس کے بعد کسٹم کے محکمے میں نوکری کا انتخاب کیا۔ اس کی پہلی پوسٹنگ کے دوران اس نے ایک ڈرامہ لکھنا شروع کیا۔ بعد میں دوستوں نے مشورہ دیا کہ اسے PTV پر نشر ہونا چاہیے۔ اس وقت پاکستان میں صرف PTV ہی ہوتا تھا۔ عاشر عظیم نے PTV کے کوئٹہ سینٹر سے رابطہ کیا۔ یہاں سے عاشر عظیم کا ڈرامہ دھواں نشر کیا گیا، جس کا مرکزی کردار اس نے خود ادا کیا۔ اس ڈرامے کی ڈائریکشن بھی عاشر عظیم نے خود ہی کی۔ یہ ڈرامہ اتنا مقبول ہوا کہ پاکستان کے مقبول ترین ڈراموں کی صف میں شامل ہو گیا۔ جس دن ڈرامہ آنا ہوتا تھا اس شام ملک کی سڑکیں سنسان ہو جایا کرتی تھیں۔ دھواں ڈرامے میں عاشر عظیم نے ایک پولیس آفیسر کا کردار نبھایا۔ دھواں ڈرامے کی شوٹنگ مکمل کرنے کے بعد عاشر عظیم اپنے ڈپارٹمنٹ کسٹمز میں دوبارہ ڈیوٹی پر آ گیا۔ کسٹمز کرپشن کے حوالے سے بدنام ترین شعبوں میں سے ایک ہے۔ یہاں تعینات افسران کروڑوں اربوں روپے کی دہاڑیاں لگاتے ہیں۔ عاشر عظیم اپنی سروس کے دوران کئی شہروں میں تعینات رہا۔ عاشر عظیم چاہتا تو وہ بھی بڑے بڑے غبن کر سکتا تھا، لیکن اس نے نظام بدلنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے چیئرمین سے ملاقات کی اور اسے ایک ایسا سسٹم بنانے کی تجویز دی جس سے کرپشن کا راستہ رک جاتا۔ منظوری ملنے کے بعد عاشر عظیم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر سسٹم کو کمپیوٹرائزڈ کیا۔ پہلے کسٹم کا ایک کنٹینر 27 دنوں میں کلیئر ہوتا تھا۔ اگر کوئی افسر چھٹی پر ہوتا تو مزید کئی دن لگ جاتے۔ اسی دوران کنٹینر مالکان کو اضافی کرایہ بھرنا پڑتا جس سے مال مزید مہنگا ہو جاتا تھا۔ کمپیوٹرائزیشن کے بعد یہ کام تیز ترین ہو گیا۔ 27 دنوں میں ہونے والا کام عاشر عظیم کی وجہ سے صرف 4 گھنٹے میں انجام ہونے لگا، جس سے افسران کی دہاڑیاں بند ہونے لگی تو عاشر اور اس کے ساتھیوں پر کرپشن کے الزامات لگا دیے گئے اور کہا کہ انہوں نے کئی کنٹینر چوری کیے ہیں۔ عاشر نے اس کیس میں اپنا بھرپور دفاع کیا اور مطالبہ کیا کہ کسی ایک کنٹینر کا نمبر دے دیا جائے جو چوری ہوا ہے، لیکن انہیں کوئی بھی نمبر فراہم نہیں کیا گیا۔ اس طرح وہ اس کیس سے تو بچ گئے، لیکن 2015 میں نیب نے ان کے خلاف کرپشن پر انکوائری کی منظوری دے دی۔ ان پر الزام تھا کہ انہوں نے غلط طریقے سے کمپیوٹرائزیشن کے لیے غیر ملکی کمپنی کو ٹھیکہ دیا، قومی خزانے کو $11 ملین کا نقصان پہنچایا۔ 2016 میں یہ انکوائری مکمل ہوئی۔ اس وقت عاشر 19ویں گریڈ کا آفیسر تھا اور کراچی میں ایڈیشنل کسٹم کلیکٹر کے عہدے پر تعینات تھا۔ انکوائری آفیسر نے تجویز دی کہ نااہلی اختیارات کے ناجائز استعمال اور کرپشن پر عاشر عظیم کو بھاری جرمانہ عائد کیا جائے اور انہیں ملازمت سے بھی جبری طور پر ریٹائر کیا جائے۔ انکوائری افسر نے دیگر افسران کو کم جبکہ عاشر عظیم کے لیے زیادہ سزا تجویز کی۔ سیکرٹری ریونیو ڈویژن نے کیس کا جائزہ لینے کے بعد نہ صرف انہیں نوکری سے برطرف کیا بلکہ 3 سال کے لیے ان کی ترقی پر پابندی عائد کر دی۔ نوکری سے برطرفی کے بعد عاشر نے اپنا کیس بھرپور طریقے سے لڑا۔ دوسروں کی طرح ملک چھوڑ کر نہیں بھاگا بلکہ ایک بہادر کی طرح ڈٹ گیا، اپنا کیس لڑا، بے گناہی ثابت کی اور نوکری پر بحال ہوا۔ بحالی کے ٹھیک 4 دن بعد عاشر نے استعفیٰ دے دیا۔
عاشر نے 2016 میں قرض لے کر ایک فلم مالک بھی بنائی جس میں پاکستان میں کرپٹ نظام کو پوری طرح سے بے نقاب کیا گیا۔ اس فلم میں دکھایا گیا کہ پاکستان میں اشرافیہ کس طرح غریبوں کا استحصال کر کے ان کی دولت پر کرپشن کے ذریعے ڈاکہ مارتی ہے۔ ان کی یہ فلم چلنے نہیں دی گئی، الٹا عاشر پر غداری اور ملک دشمنی کے الزامات لگائے گئے۔ اس پر ایک الزام یہ بھی لگا کہ اس کے تعلقات دشمن ملک کی خفیہ ایجنسی کے ساتھ بھی تھے۔ پاکستان میں حب الوطنی کو ثابت کرنا اتنا آسان نہیں۔ اگر کسی پر ایک بار بھی غدار ہونے کا لیبل لگ جائے تو اس کی نسلیں بھی یہ داغ نہیں دھو پاتی۔ شاید عاشر اس بات کو اچھی طرح جانتا تھا، اس لیے اس نے ملک چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کینیڈا منتقل ہو گیا۔ 2018 میں ملک چھوڑنے کے بعد عاشر نے کہا تھا کہ اس نے ملک شریفوں اور زرداریوں کی وجہ سے نہیں چھوڑا، یہ تو ہمیشہ سے ہی ایسے تھے۔ اس نے ملک عوام کی وجہ سے چھوڑا ہے کیونکہ وہ عوام سے مایوس ہو چکا ہے۔ یہاں لوگ اصول کی بات نہیں کرتے بلکہ اصول پر چلتے ہی نہیں، اور جو اصول پر چلے اس پر ہنستے ہیں۔ ایسی بہت سی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اپنی میزبان کو اجازت دیجیے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔